اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم بات مانو گے اہل کتاب کے کسی گروہ کی، یہود و نصارہ کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ اہل کتاب تمہیں دوبارہ کافر بنائیں گے ایمان لانے کے بعد، کہ تم ایمان لا چکے ہو اور یہ لوگ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ان مومنین کو رستے سے بھٹکا دیا جائے۔ تو اگر تم ان کی بات مانو گے تو یہی ہوگا کہ وہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں گے۔ قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے واضح لکیر کھینچی ہے کفر اور اسلام کے درمیان۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ تعلق کے 4 درجات۔ موالات جائز ہی نہیں ہے کسی کافر سے، دلی اور قلبی تعلق جائز ہی نہیں۔ ہاں، مواسات، مدارات اور معاملات یہ جائز ہے۔ تو کفر اور اسلام کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہاں یہ کفر ہے اور یہ اسلام۔ اسلام میں پھر شرک کے لیے اور کفر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک حدود ہے۔ اب جو پوری میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے کہ جڑا والا میں ایک مسجد، اہل حدیث کی مسجد والوں نے عیسائیوں کو دعوت دے دی کہ بھئی ہماری مسجد میں آ کر اتوار کو عبادت کرو، یہ غلط کیا ہے انہوں نے۔ بھئی ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ان کے ساتھ غمخواری کرنی ہے، لیکن توحید کے گھر کو تم شرک کی کیسی آماجگاہ بنا سکتے ہو؟ کہاں کیسے اجازت دے سکتے ہو؟ جو وہاں عبادت کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام کی، اللہ کو چھوڑ کر، اور اچھے جاننے والے لوگ، علماء، اور وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا سراہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے انہوں نے رواداری کا مظاہرہ کیا۔ جب کوئی چیز شرعی حدود کے اندر نہ ہو تو پھر وہ ایسے ہی پھر بلنڈر کیے جاتے ہیں۔ بھئی آپ ان کے گھر جلائے گئے، ان کی عبادت گاہیں جلائی گئی، بہت غلط ہوا، شریعت کے یکسر خلاف ہوا۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں فتوحات تک حاصل کی اور ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آج بھی بیت المقدس میں جا کر دیکھا جائے تو عیسائیوں کا چرچ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر گئے، چرچ نہیں گرایا۔ دعوت دی عیسائیوں نے کہ ہمارے چرچ میں آ کر عبادت کرو، انہوں نے چرچ میں جا کر عبادت نہیں کی کہ پھر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ اس کے ساتھ دوسری جگہ انہوں نے نماز پڑھی اور وہ پھر مسجد عمر فاروق کے نام سے جو ہے نا آج بھی موجود ہے۔ تو چرچ کو گرایا نہیں، جنہوں نے گرایا غلط کیا۔ کسی کافر کو نقصان نہیں پہنچایا، یعنی ذمی کو، جو مسلمان ریاست میں بطور ذمی کے رہ رہا ہو، اور یہاں کے غیر مسلم تو ذمی نہیں ہے، بطور معاہد کے ہیں، کہ پاکستان بناتے وقت ایک معاہدہ ہوا ہے کہ بھئی یہاں غیر مسلم بھی یہاں رہ سکتے ہیں، بطور معاہد کے رہ رہے، معاہد ہو یا ذمی ہو۔
ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہونا چاہیے اور ان کا وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جنہوں نے کیا وہ غلط کیا، جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی وہ بھی غلط کی، جنہوں نے اس کے رد عمل میں ان کے چرچز اور گھر جلائے وہ بھی غلط کیے۔ دونوں میں ذمہ دار انتظامیہ ہیں، ریاست ہے۔ ریاست نہیں کر سکتی نہ بے حرمتی کو، جو اکثریت کے جذبات کو اگر وہ تحفظ ریاست فراہم نہیں کر سکتی وہ ناکام، اور اقلیتی برادری کو ریاست تحفظ فراہم نہیں کر سکتی یہ ناکام ہے ریاست۔ اور ویسے بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری ریاست زیرو ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے کہ ہمیں ریاست نظر آ جائے اور اس کا کوئی رول نظر آ جائے۔ یہ تو ایک جنگل ہے، بس جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کو انصاف بھی ہے اور اس کو سب کچھ ہے۔ نہ امانت داری ہے، نہ سچائی ہے، نہ احساسی ذمہ داری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم یہاں پر اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، جو حالت چل رہی ہے اس ریاست کی غلطی ہماری ہے کہ ہم پیدا ہو گئے، ہماری آباء و اجداد کی غلطی تھی کہ وہ یہاں آ کر بس گئے، ورنہ کون اس جنگل میں رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال واضح لکیر کھینچی گئی ہے کفر اور اسلام کے درمیان، تو یہ ایک حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ غلط کیا، ہوا غلط، وہاں جا کر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، ان کے گھر بنانے میں ان کی مدد کریں، ان کے عبادت گاہیں دوبارہ تعمیر کرنے میں ان کی مدد کریں، یہ کر لیں۔ لیکن یہ نہیں کہ یہ نظریہ اب معاشرے میں پنپنے دے، بڑھاوا دے کہ عیسائی بھی ٹھیک ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، یہودی بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہندو بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لہٰذا جب ہولی ہو تو ہولی مناؤ، اور دوسری ہندوانہ تہوار ہو تو وہ بھی منا لو، مندر جا کر وہاں گھنٹی بھی بجاؤ، آرتی بھی اتارو جیسا کہ بعض سیاستدان کرتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ میں جاؤ، وہ ہماری مسجد میں آ کر اپنی مشرکانہ عبادت کریں، یہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں معتدل امت بنایا ہے۔ اعتدال یہی ہے کہ کفر کو کفر کے حدود میں رکھیں، اور ان کے ساتھ جو شریعت کے بیان کردہ حدود ہیں ان حدود کے اندر رہ کر ان کے ساتھ تعلق بنا لیا جائے۔ موالات سرے سے ہو ہی نہ، مدارات، معاسات، معاملات اس کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم بات مانو گے اہل کتاب کی کسی جماعت کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد وہ دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ وکیف تکفرون، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے اور آیات تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہے، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اور ابھی اللہ کے رسول کی وہ تعلیمات موجود ہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ان تعلیمات اور اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ یعنی تمہارے لیے یہ سوچنا بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے واضح دلائل کے بعد، اتنے دینی حق کے واضح ہو جانے کے بعد تم کفر کے بارے میں سوچو۔ تو لہٰذا اس حوالے سے احتیاط برتو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے اللہ کو تھامے گا، یعنی اللہ کی تعلیمات کو تھامے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اسے سیدھی راہ کی رہنمائی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی